کسی ایک بندے کی رضامندی سے یہ بل پاس نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ ایم این اے، ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہوتے ہیں، جو ہمارے حلقوں سے ہمارے ووٹوں پر بھی پلے ہوتے ہیں، ان کے بھی سائن یا ان کی رضامندی اندر ضرور شامل ہو۔ اب اس بل کو پاس کرایا جا رہا ہے، نظریاتی اسلامی کونسل کے اندر یہ بل موجود ہے اور اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بل بنانے کی حاجت کیوں ہے؟ کیا آپ نے آج تک سنا کہ کسی مسلمان مولوی یا کسی مسلمان عالم دین نے کسی کافر کو زبردستی اسلام قبول کروایا؟ آپ نے آج تک سنا ہے کہ کسی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ہم نے کہا ہو یا کسی عالم دین نے کہا کہ تم اسلام قبول کرو؟ جب کسی پر جبر تک نہیں کیا گیا، کسی کو جبرن اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، تو اس بل کو بنانے کی حاجت کیوں پھر پیش آئی؟ نمبر 2 جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اسلام کی حفاظت کے لیے آج تک کوئی بل نہیں بنا، اسلام کے خلاف بل بنانے پر سارے اکٹھے ہو گئے۔ لہذا اس بات کا جواب عوام کو دیں، اس بات کا جواب ہمیں دیں، اور یہ ہمارا آئینی اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے حق رکھتے ہیں ہم لوگ۔ نہ یہ آئین کہتا ہے، نہ یہ قانون کہتا ہے، نہ یہ شریعت کہتی ہے کہ شریعت کے خلاف بل بڑی جلدی پاس ہونے پر تیار ہو گیا۔ کبھی اسلام کے حق میں بھی کوئی بل تیار کیا گیا؟ میرے حضور کی عزت کی بات آئی تو نام نہاد نور الحق مولوی بھی، جو وزیر وفاقی مذہبی امور ہے، مولوی ہے، پیر ہے، وہ بھی کہنے لگ گیا جناب اس بل میں لوگوں کو اعتراض ہے، کھاؤ تم پاکستان کا، کھاؤ ہمارے ملک کا، اور تم باتیں کرو یہاں پر یہودیوں کی بیٹھ کر۔ ہمیں تو بتایا جائے کون سی قوتیں ہیں جو ان کو ایسے بل بنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ باتیں وہ ہیں جو میرے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ ہم لوگ تو گھروں میں بیٹھے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا، ہم تو مہنگائی کے رونے سے ہی باہر نہیں نکل رہے، لیکن ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اصل میں یہ لوگ جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں یہ دیندار نہیں ہے، یہ اکثریت جو ہے یہ دیندار نہیں ہے، ان کو دین کا پتہ نہیں، ان کو دین کی دال کا بھی پتہ نہیں۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کو محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ جو دین اس وعدہ شریف کو پسند ہے، اس دین کے خلاف تم بل بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مانتے ہیں اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں، لیکن ہم نے کب کس پر جبر کیا ہے کہ تم دین اسلام کو قبول کرو؟ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تبلیغ کی اجازت دیتا ہے اسلام، اور اسلام اللہ نے خود فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، حکمت کے ذریعے، اچھی نصیحت کے ذریعے، پکی تدبیر کے ذریعے، اور جو سب سے بہتر ہو ان سے اس طریقے پر بحث بھی کرو۔ 3 چیزیں اللہ نے یہاں پر فرمائی کہ اچھی تدبیر سے، اچھی نصیحت سے، اور بہتر طریقے کے ذریعے دین کی طرف لاؤ۔ 3 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان کی۔ پکی تدبیر کیا ہوتی ہے؟ حکمت کیا ہے پکی تدبیر؟ کہا کہ وہ دلیل اللہ کے ایک ہونے کی اور نبی پاک علیہ السلام کے
आखिरी नबी होने की, अल्लाह का रसूल होने की वो दलील ले आओ जो हक को वाज़े कर दे और बातिल को ख़त्म कर दे। का ऐसी दलील बयान करो। दूसरी चीज़ कहा कि अच्छी नसीहत के जरिए लोगों को दीन इस्लाम की दावत दो, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। अच्छी नसीहत क्या है? कहा उनको तरगीबात दो, उनको जन्नत की नेमतों के बारे में बताओ, उनको अबदी और अल्लाह की सरबदी नेमतों के मुतालिक उनको खुशखबरियां दो। इस्लाम लाने पर अल्लाह उन्हें क्या इनामात देगा, वो इनामात जिक्र करो। और इस्लाम ना लाने पर, अल्लाह को हक ना मानने पर क्या उन्हें अज़ाबात दिए जाएंगे, इन अज़ाबात के जरिए तरहीबात करो, उन्हें डराओ भी सही। और तीसरी चीज़ जो फरमाया बेहतर तरीका अपनाओ, अल्लाह की तरफ उसकी आयात और उसके दलाइल को दो, निशानियां उसके सामने रखो, उसकी आयात से दलाइल दो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वो माबूद बरहक है, हकीकी मालिक वही है। ताकि तरीकों के जरिए अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ। कुरान ये कह रहा है कि तुम अच्छे अंदाज में अपने रब की तरफ बुलाओ। और ये हुक्मरान बैठे हुए रब के खिलाफ जाने पर भी इख्तियार कर रहे हैं। जी 18 साल से कम उम्र कोई बच्चा इस्लाम कबूल नहीं करेगा, जी तुम्हारे बाप का इस्लाम है, इस्लाम कबूल नहीं करेगा। ये दीन इस्लाम है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है। ये वो दीन है कि जिस दीन की खातिर मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी वक्फ की, अपने जिस्म पर तकलीफें बर्दाश्त करके, अपना खून मुबारक बहाकर, अपने ऊपर अज़ियत तकलीफें बर्दाश्त करके हुजूर ने जिस दीन की तबलीग की, आज तुम कहते हो कि उसकी तबलीग नहीं की जाएगी, उस दीन का प्रचार नहीं किया जाएगा। बताओ तुम किसकी पढ़ी हुई किताबें मुसलमानों को सुना रहे हो? बताओ किसके कहने पर तुम ये कानून बना रहे हो? पार्लियामेंटों के अंदर बैठे हुए बदबख्त लोग न सिर्फ मेरे और आपके दुश्मन हैं, बल्कि मेरे और आपके ईमान के भी दुश्मन हैं। ये तो हैरत वाली बात है कि जिस दीन की तबलीग की तरगीब अल्लाह इरशाद फरमाए, हुक्म दे, उस दीन के खिलाफ बिल पास किया जा रहा है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, आग लगाई और पतंगे और परवाने उस आग में गिरने लगे। कहा कि एक बंदा उन पतंगों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा है, उन परवानों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं भी तुम्हें पकड़ पकड़ कर जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे हाथ से निकलते जा रहे हो। तो क्या मतलब है? मुहद्दिसीन ने लिखा का मतलब यही है कि लोग दीन से निकलते जा रहे हैं, हुजूर रब की तरफ बुला रहे हैं, हुजूर पकड़ रहे हैं। फरमाते मैं तुम्हें तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर मैं तुम्हें आग से बचा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाथों से निकलते जा रहे हो। हुजूर जिस आग से बचाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, उसी आग में मुसलमानों को धकेलने के लिए कानून पास किया जा रहा है, बिल पास किए जा रहे हैं उसी आग में डालने के लिए जिस आग के बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, फमन ज़ुज़िया अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। फरमाया कि जो आग से बचा लिया गया वो कामयाब है। तुम कामयाबी से मुसलमानों को रोकना चाह रहे हो। हमें बताया जाए ये किस तरफ मुसलमानों को धकेला जा रहा है। याद रखना, ये सारे के सारे शैतानी काम किए जा रहे हैं। अल्लाह और रसूल के दीन की तबलीग नहीं कर रहे। तुम्हारा काम है तुम मुल्क चलाओ, तुम्हारा काम है तुम लोगों के दीन और मजहब की हिफाजत करो। और महंगाई तो तुमसे कंट्रोल होती नहीं, तुमसे चोर उचक्के लुटेरे तो पकड़े नहीं जाते, तुम्हें नमाजें तो पढ़नी आती नहीं, दीन पर बैठकर तुम बिल पास करते, हमारी बातें कड़वी लगती हैं। याद रखना, ये मौलवी के जज्बात नहीं होते, ये मौलवी का ईमान होता है रब्बे काबा की कसम। और जो आज हमारा ईमान मरता जा रहा है कि हमें मौलवी की ये बातें बड़ी जज्बाती लगने लग जाती है, मौलवी साहब मिंबर पर बैठकर गुस्से हो जाते हैं। ये ईमानी जज्बा होता है जो कि इस्लाम के खिलाफ कोई बात भी आए
تو ان کا اندر کا دل بھڑکتا ہے. ہم نے پڑھی ہے رسول کریم کی سیرت, ہم نے پڑھے ہیں صحابہ کرام کے واقعات, ان کی سوانحات ہم نے پڑھی ہیں کہ ان لوگوں نے جس دین کو بنانے کے لیے محنتیں کی, آج اس دین کو گرانے کے لیے پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں. وہ ملک پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا, آج اس ملک پاکستان میں کلمہ پڑھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. مت جاؤ انہیں کے ملک میں چلے جاؤ, ان کے بوٹ جا کر مالش کرو, ان کے گٹر صاف کرو, لیکن خدارا اس خدا دار سلطنت ملک پاکستان میں اسلام کے خلاف بل نہ پاس کرو. یہ خدا دار سلطنت ہے, یہ وہ سلطنت ہے کہ جس کو بنانے کے لیے جب قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ پریشان ہوئے تو میرے حضور نے خواب کے اندر آ کر زیارت نصیب کی. کہا محمد علی جناح اٹھ, تیرا میں ساتھ دوں گا, پاکستان بن کر رہے گا. اور آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ سے کبھی وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے ملک کا نقشہ دیکھیں یا یہاں سے کھڑے ہو کر اپنا ملک کا نقشہ دیکھیں, رب کعبہ کی قسم یہ ملک پاکستان نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں واقع ہے. یہ میرے حضور کے قدموں کی طرف ہے ملک پاکستان. یہ حضور کی نالین, حضور کے قدمین شریفین کا صدقہ ہے. آج اس کے اندر اس طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں جو خدا داد سلطنت ہے, اسی میں مسلمانوں کو دین اسلام سے روکا جا رہا ہے. کس کی بولی بول رہے ہیں یہ حکمران, کس کے سکوں پر پڑ رہے ہیں؟ ٹیکس ہمارا کھاتے ہیں, ٹیکس ہمارا کھائیں, پیسہ ہمارا کھائیں, ہم مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کر کے جیے. نوجوان بیٹھے ہیں, اپنی ہوش کے ناخن لے, نوجوان بھی کسی پارٹی کی خاطر مرنے نہ لگ جایا کریں. اگر جان دینی بھی ہے تو رسول اللہ کے دین کی خاطر دے کر جاؤ. سانسیں قربان کرنی بھی ہے, وقت قربان کرنا بھی ہے تو رسول اللہ کے دین کی خاطر دے کر جاؤ, تاکہ مرنے کے بعد کوئی کام بھی آئے. وہ ہمارے بزرگ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے یار حضور نہ لینی تے وفا کر کے جاؤ کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. کہا اتنی تو وفا کر کے جاؤ نا یار حضور کے ساتھ. آج حضور کے دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر میں آج حق چھپاؤں گا تو میں منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں عالم بنا تھا. حضور میں نے آپ کی حدیثیں پڑھی تھی, میں نے سچا دین پڑھا تھا, سچے لوگوں سے دین پڑھا تھا, اور میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کسی ایم این اے ایم پی اے کی وجہ سے میں خیانت کرتا تھا, کسی تھانے دار سے ایس ایچ او سے ڈر کر میں خیانت کرتا تھا. رسول اللہ کے دین کی خاطر خدا کی قسم ایسی ایک جان کیا, اربوں کیا, بے شمار جانے بھی آئے, حضور کے دین پر قربان ہو جائے تب بھی اس جان کا حق ادا نہیں ہونے والا, حق ادا نہیں ہونے والا. ہم کیا ہیں؟ میرے حضور علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر حضور کو ستایا گیا. میرے حضور کو کیا نہیں ملتا تھا؟ سارے آئے تھے سرداری لے لیں پورے عرب کی, لیکن یہ دین کی تبلیغ نہ کرے. میرے حضور نے فرمایا نہ, میں سرداری لینے نہیں آیا, اللہ نے تو کائنات کا سردار بنا کے تاج میرے سر پہ پہلے رکھ دیا ہے, تم مجھے کیا سرداری دو؟ مجھے تو کل کائنات کی سرداری میرے رب نے عطا کر دی ہے. اب میں تو صرف اپنے رب کی وحدانیت کا پرچار کرنے آیا ہوں, اپنی رسالت کا تم سے اقرار لینے آیا ہوں, بس یہ میرا کام ہے. آج اسی اقرار سے, اسی توحید سے یہ لوگ روکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ہمارا دین ہے سمجھیے گا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا بل پاس کیا جا رہا ہے, ہم نے کون سا کسی کو جبرن مسلمان کیا؟ آج تک آپ نے کوئی خبر سنی کہ کسی مولوی نے کسی پوائنٹ اس کو کہا مسلمان ہو کلمہ پڑھ؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی ایسا واقعہ ہے پاکستان کے بیرون ممالک میں؟ کبھی ایسا کوئی واقعہ درپیش آیا؟ نہیں آیا. جو بھی اسلام لاتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے, اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے, اس اسلام کی توفیق مل جاتی ہے. بس وہ دلائل اس پر روشن ہو جاتے ہیں, اس پر برہان دین کھل جاتی ہے. جب دین اسلام کی دلیل اس پر واضح ہوتی ہے تو وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. فرمایا لا اکراہ فی الدین, اللہ فرماتا ہے کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی, اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت جو ہے, ہدایت کا رستہ گمراہی کے رستے سے جدا ہو چکا. ہدایت کا رستہ اور ہے, گمراہی کا رستہ اور ہے, دونوں رستے جدا جدا ہیں. فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ,
کہا کہ جو شیطان کی نافرمانی کرے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ نے فرمایا کہ اس نے مضبوط گرہ کو تھام لیا ہے، اس نے مضبوط گرہ کو تھام لیا۔ جس نے شیطان کی نافرمانی کی مطلب جس نے کفر سے انکار کر دیا، جس نے کفر سے انکار کر دیا، وہ یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق بے شک اس بندے نے مضبوط گرہ کو تھام لیا، اتنی مضبوط گرہ لا انفصام لها، کہا کہ جس کو کبھی کھلنا بھی نہیں ہے، جو کھلنے والی بھی نہیں ہے، کہا ایسی مضبوط گرہ کو اس نے تھام لیا، کہا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ اسلام تو اتنی مضبوط گرہ ہے، فرماتا ہے جس نے اس کو تھام لیا اسلام کی گرہ کو، فرمایا وہ کبھی بھٹکنے والا نہیں، اتنی مضبوط گرہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول ذرا پڑھیے، اور ان حکمرانوں کو بد دینوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دین جبر نہیں کرتا، ہمارا دین زبردستی نہیں کرتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکالا نا، ان کو نکال دیا مدینہ طیبہ سے، تو ایک انصاری صحابی حضرت سیدنا ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کے دو بیٹے یہودیوں کے قبضے میں تھے، جب ان کو لے کر جانے لگے اور وہ ان کا اسلام، ان کا یہودی مذہب بھی قبول کر چکے تھے، وہ ان کے دو بیٹے، یہ خود صحابی ہے حضور کے، دین اسلام کے دامن سے وابستہ ہے، خود صحابی ہے، لیکن دو بیٹے یہودیوں کے قبضے میں یہودی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو روکا زبردستی اور انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی، تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا لا اکراہ فی الدین، اللہ نے تو اپنے محبوب پر آیت نازل کر کے فرما دیا کہ محبوب اپنے صحابی کو روک دیجئے کہ زبردستی نہ کرے، اگر وہ یہودی مذہب اختیار کر چکا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی وہ کر لے، کہا کہ اس نے کیا ہے نا مذہب اختیار، کہا دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام، کہا کہ میرا جو پسندیدہ دین ہے، کہا اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر یہ یہودی مذہب اختیار کر چکے ہیں تو ان پہ زبردستی نہ کریں، ان کو جبرن اسلام قبول نہ کرائیں، یا ان کو نہیں پتا ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے، کہا کیا میں نے بتایا نہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو میرے مصطفیٰ کی پیروی کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، کہا میں نے کہا نہیں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مضبوط گرہ کو تھامنے والا ہے، جو گرہ ٹوٹنے والی بھی نہیں، کھلنے والی بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام تو یہ بتا رہا ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر بتا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس کوئی اور ہی بات چل رہی ہے۔ ہمارا اسلام تو نہیں کہتا کہ تم کسی کو جبرن اسلام قبول کرواؤ، آج تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کیا ضرورت پیش آئی کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، کیا ضرورت پیش آئی، کس کی بولی بولی جا رہی؟ مسلمان کل بھی رسول اللہ کے در کے ٹکڑوں سے پلتے تھے، رات بھی رسول اللہ کے در کے ٹکڑوں سے پلتے ہیں، مسلمانوں کا وقار کل بھی حضور کے قدموں سے تھا، اور مسلمانوں کا وقار آج بھی رسول اللہ کے قدموں سے ہے، مسلمانوں کا تعلق کل بھی مصطفیٰ کی دہلیز سے تھا، آج بھی ہمارا تعلق مصطفیٰ کی دہلیز سے ہے، ہم کھاتے ہیں تو حضور کے نام کا، پیتے ہیں تو حضور کے نام کا، سوتے ہیں تو انہیں کے نام لے کر، اٹھتے ہیں تو انہیں کا نام لے کر، ہماری تو زندگی کا مقصد بھی وہی، مالک قادر میری زندگی کا مقصد ان کے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ لہٰذا یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ بھی اپنی ذرا یہ سندھ اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے، سندھ اسمبلی کے ان کی پارٹیوں کے چہیتے بھی یہاں پر رہتے ہیں، کئی لوگ ہیں پارٹیوں کے چہیتے، کبھی ان سے سوال تو کیا کرے نا، آج ہم سوال تو کرتے نہیں، ہماری سولنگ نہیں بنی، ہاں جی، کبھی ہم سوال بھی یہ بھی کیا کریں کہ حضرت پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس کیا کیوں کیا، آپ کی حکومت نے کیا کیوں کیا، نہیں سر کافی ہماری بولتی کیوں، ہمارے لیے دین کے اندر کوئی تپڑ ہی نہیں رہی، میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، ایسے زندگی گزارو، دنیا سے جاؤ، بھائی حق بیان کرو، حق بیان کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جان کر ان لوگوں سے نفرت تو ضرور کھاؤ، تاکہ پتہ چلے ہم نفرت تو کرتے نہیں تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کے اب دین کے ساتھ بغاوت، کبھی قادیانیوں کو یار بنایا جا رہا ہے، کبھی نصرانیوں کو یار بنا رہے ہیں، اب کھلم کھلا کر اسلام کے خلاف بل پاس کیا جا رہا۔ میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواه
युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा अपनी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इस हदीस को समझिएगा, काश कि उन पार्लियामेंटों में बैठे हुए लोगों को भी हदीस पता चल जाए। कहा कि हर जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किस पर? ऊंचा बोलिए, किस पर पैदा होता है? फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हुजूर का फरमान है, कहा कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फरमाया फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही। कहा कि फिर उसके जो वालिदैन जैसा मजहब रखते हैं उसको वैसा बना देते हैं। वो यहूदी होते हैं तो उसे यहूदी बना देते हैं, वो नसरानी होते हैं तो उसे नसरानी बना देते हैं। कहा कि वगरना हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अगर कोई बंदा 18 साल से कम उम्र के अंदर भी इस्लाम कबूल कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो अपनी फितरत की तरफ लौट रहा है, वो अपनी फितरत की तरफ लौट रहा है, क्योंकि उसकी पैदा होने की जो फितरत थी वो फितरत इस्लाम थी। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है उसका साफ साफ मतलब है वो अपनी फितरत की तरफ लौट रहा है। तो जो बंदा अपनी फितरत की तरफ लौट रहा है जो कि इस्लाम है, क्या उससे उसको रोकना अच्छी बात है? अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ झगड़ा करने वाली बात है, उसके दीन से टकराने वाली बात है। और खुदा गवाह, तारीख गवाह, सब लोग गवाह कि जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ टक्कर दी है वो कभी दुनिया में कामयाब नहीं हुआ। उसका दुनिया में भी नाम मिट जाता है और मरने के बाद भी कुत्ते उसकी कब्रों पर जाकर पेशाब करते हैं। मिसालें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद है, तारीख भी गवाह है। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक इस्लाम के दीन से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह वहदहू ला शरीक हमें ऐसे लोगों से बचकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज़े बयां अगरचे शौक़ नहीं, शायद के ऊपर जाए तुम्हारे दिल में